اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن اور وزن اعمال یومئذ اس دن الحق حق ہے اور تولنا اس دن برحق ہے فمن پس جس نے ثقلت پس جس کے بھاری ہوں گے موازین ہو ان کے وزن یا ترازو فاولائکا پس یہ وہ لوگ ہوں گے ہم المفلحون وہ فلاح میں ہوں گے کامیاب ہوں گے ومن اور جس کے خفت ہلکے ہوں گے موازین ہو ان کے ترازو وزن فاولائکا پس یہ الذین وہ لوگ ہوں گے خاسرو جو خسارے میں ہوں گے نقصان میں ہوں گے انفسہم اپنے آپ کو جنہوں نے نقصان پہنچایا بما جو کانو تھے بھی آیاتنا اس وجہ سے کہ ہماری آیات کے ساتھ یظلمون بے انصافی کیا کرتے تھے اور لا ضرور قد ہے اور ضرور ہے مکناکم ہم نے ہی تمہیں آباد کیا فی الارض زمین میں وجعلنا اور ہم نے بنایا لاکم تمہارے لیے فیہا اس جن کے زمین میں معایشہ زندہ رہنے کے اسباب قلیلاً پھر بھی کم ہی ہو ما جو کہ تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو وَلَقَدْ اور ضرور ہے خلق کیا پیدا کیا نہ ہم نے تمہیں اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ثم پھر صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی شکل و صورت بنائی ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو لی آدم کو فسجدو پس سجدہ کیا الا مگر سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا لم نہیں یکن تھا من الساجدین نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا ابلیس نے جتنا کچھ اس مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے صدق دل سے اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہ کریں قرآن نے بتایا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے لیے ترازو رکھا جائے گا اور سنت صحیحہ نے بتایا کہ اس میزان کے 2 پلڑے ہوں گے ہم اس پر بے چون و چرا ایمان لے آئیں وہ ترازو کیسا ہوگا اس کے پلڑوں کی نوعیت کیا ہوگی اور اعمال جو مجردات ہیں ان کو کیوں کر تولا جائے گا اس کے علم کو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفویض کر دیں اور ان کی تفصیلات متعین کرنے میں اپنا وقت ضائع اور ذہن پریشان نہ کریں اگر انسانی عقل نے آج حرارت اور روشنی کے درجات کو ناپنے ہوا اور پانی کے دباؤ کو اندازہ کرنے کے لیے مقیاس اور آلات ایجاد کر لیے ہیں تو اس قادر مطلق کے قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایسا ترازو پیدا فرما دے جس میں اعمال نیک و بد کو تولا جا سکے آیات الہی سے بے انصافی اور ظلم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر نہ کرتے ہدایت کی روشنی جو تھی ان میں موجود تھی اس سے فائدہ نہ اٹھاتے بلکہ ضد اور عناد کے باعث ان کی آیات سے منہ موڑتے ان احسانات کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو شکر گزاری کی ترغیب دی جا رہی ہے یعنی وہ ذات پاک جس نے تمہیں اس قرۂ ارض میں آباد کیا اور مزید برآں اس میں رویدگی کی اور صلاحیتیں ودیت فرما دیں کہ ضرورت کی ساری چیزیں اس میں اگتی ہیں جا بجا پانی کے چشمے ابھر رہے ہیں اس کے ان احسانات عظیمہ کے پیش نظر تو تم پر واجب تھا کہ تم اس کے احکامات کی تعمیل میں ذرا بھی سستی نہ کرتے لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ تم پھر بھی ناشکری کرتے ہو پہلے ان احسانات کا ذکر فرمایا جن سے ہماری زندگی وابستہ تھی اب ہمیں اپنی تخلیق اور ان نوازشات کی طرف متوجہ کیا جن سے ہمیں اور ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا گیا تھا کلام میں ایک عقدہ حل طلب یہ ہے ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں دل فریب صورت بخشی پھر ہم نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا حالانکہ ہماری تخلیق اور تصویر سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا کہا تو فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ بھی ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا
تو دوسرا کیوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نے وہ شکر ادا کرنے کا دوسرا سجدہ ادا کیا کہ ابلیس نے اس سے انکار کیا اور ہم نے شکر کا دوسرا سجدہ ادا کیا۔